رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. ایک مرتبہ اور وقت کے امام کو ابا عبداللہ الحسین کی شہادت کا پرسہ پیش کرتے ہوئے صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مالک تجھے واسطہ حجت دورہ کا پالنے والے ہمارے سینوں کو محمد و آل محمد کی ولایت سے منور قرار کر. مالک تجھے واسطہ صاحب الامر و زمان کا امام کے ظہور میں تعجیل فرما. پالنے والے امام کے وجود مقدس کے طفیل تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما. امام کے وجود مقدس کے طفیل ہم تمام کو زوار ابا عبداللہ الحسین میں شمار فرما. پالنے والے امام کے وجود مقدس کے طفیل جنت البقیع کی تعمیر فرما. پروردگار امام کے وجود مقدس کے طفیل مالک ہم تمام کو بہترین انداز سے عزاداری پرصداری ذکر اہل بیت میں اپنا حصہ ڈالنے والوں میں شمار فرما. مالک ہمیں ہماری نسلوں کو محمد و آل محمد کا وفادار قرار فرما. پروردگار شہزادی کونین کے صدقے میں جتنے عزاداران سید الشہداء ہیں ان تمام کی حفاظت فرما. مالک جتنے ذکر کرنے والے ہیں ان تمام کی سانسوں کو ذکر محمد و آل محمد سے معطر قرار فرما. پالنے والے اس ملک عزیز پہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما. مالک بانیان مجلس کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. ان کے مرحومین کے درجات کو بلند فرما. مالک ان مجالس اعزا کو برپا کرنے میں جس طرح کی بھی کوئی بھی سعی کوشش کر رہے ہیں ان تمام سے اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پالنے والے بحق شہزادی کونین جتنے بیمار ہیں تمام کو شفائے کلی عنایت فرما. ہمارے برادر محترم مسلم مہدوی صاحب کی صاحبزادی پالنے والے مکمل صحتیابی شفایابی عنایت فرما. پروردگار ہر قسم کی جسمانی روحانی بیماری سے ہم تمام کو شفا عنایت فرما. مالک تمام عزاداران سید الشہداء کی عزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطاہرین. ایک مرتبہ پروردگار کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ اس نے عزاداری کا ایک اور موقع دیا امام امر و زمان کی ذات مقدس کو ہدیہ کرتے ہوئے صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى على محمد وآل محمد وعجل فرجه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى عما يشركون.
يصفون صدق الله العلي العظيم صلوات. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائه عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين. صلوات پڑھ دیجیے. ارباب اعزاء، ماہ محرم کا چاند دکھ گیا ہے. 1448 ہجری. میرا وقت کا امام غمزدہ ہو چکا ہے اور مؤمنین کے قلوب، دلوں کا بھی حال یہ ہے کہ ابا عبداللہ الحسین اور ان کے اہل بیت سے جڑ چکے ہیں. دل غمگین ہے. اس کا سبب وہ امام نے بیان کیا. اذا حل حلال المحرم، جب محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے، نشرت الملائکۃ ثوب الحسین، ملائکہ آسمان پہ امام حسین کا وہ خون آلود کرتا لے کے آ جاتے. امام کہتے ہیں جو معصوم امام ہوتا ہے اسے انہی آنکھوں سے وہ کرتا دکھائی دیتا ہے. مجھے نہیں معلوم میرا وقت کا امام کتنی مرتبہ اس کرتے کو دیکھتا ہوگا. ملتخ بالدماء، جس کرتے پہ ہر جگہ خون لگا ہوا ہے. مخرق بالسیوف، تلوار سے پارا پارا ہو چکا. یہی وہ کرتا ہے جو شہزادی کونین محشر میں لے کے آئے، جو اس دنیا میں حسین ابن علی پہ گریا کرے گا، شہزادی کونین کی شفاعت پائے گا. پالنے والے تو اس سے دعا کرتے ہیں مالک ہمیں ہماری نسلوں کو حسین ابن علی کے عزاداروں میں شمار کر. کربلا معلیٰ کی سرزمین سوگوار ہو چکی. کربلا وہ سرزمین کہ جس سرزمین کو اللہ نے کعبہ سے پہلے خلق کیا تھا. کربلا وہ سرزمین کہ جب اللہ نے کعبے کو خلق کیا تو کعبے نے کہا تھا من مثلی، کون ہے مجھ جیسا. لوگ دنیا کے کونے کونے سے مجھ تک آئیں گے. یہ کعبے نے فخر کیا تھا. امام فرماتے ہیں اللہ نے کہا اے سرزمین مکہ، اے کعبہ، قرری ٹھہر جاؤ، اتنا فخر نہ کرو. ایک ایسی سرزمین ہے اگر وہ نہ ہوتی تو تجھے بھی خلق نہ کرتی. اگر اس میں مدفون شخصیت کا وجود نہ ہوتا تو کعبہ تمہیں بھی خلق نہ کرتا. پالنے والے وہ کون سی سرزمین ہے؟ کہا وہ کربلا محلہ ہے جس میں میرے رسول کا بیٹا حسین رہے گا. کربلا کی سرزمین کے فضائل عجیب ذکر ہوئے. میں نے گزشتہ مجلس میں بیان کیا تھا کہ زائر حسین ابن علی دوسرے مؤمنین سے 40 سال پہلے جنت میں جائے گا
اور جنت کی عجیب کیفیت ذکر ہوئی. چھٹے امام فرماتے ہیں عجیب کیفیت ذکر ہوئی. تمام اہل جنت جنت میں بیٹھے ہوں گے, عظیم مقام پہ بیٹھے ہوں گے, انہیں ایک ایسا مقام دکھائی دے گا کہ جو چاند تاروں کی مانند چمک رہا ہوگا. جنت میں بھی جب ایک ایسا مقام دیکھیں گے جو چاند تاروں کی مانند چمک رہا ہوگا. امام کہتے ہیں تشبیہ دیکھیے گا اس دور کی ہے جب یہ روشنی نہیں ہوتی تھی, جب تمام عالم میں اندھیرا, رات کی تاریکی چھا گئی ہو. ایسے میں آسمان کی جانب نگاہ جائے تو چاند اور تارے دکھتے ہیں. امام کہتے ہیں اس طرح اہل جنت کو ایک مقام دکھے گا جو اس جنت سے زیادہ روشن ہوگا. کہیں گے پروردگار یہ کون سا مقام ہے؟ کہا یہ وہ مقام ہے جسے کربلا کہا جاتا. کربلا حسین ابن انبیاء علیہ السلام کا گزر کربلا معلی سے ہوا, ائمہ معصومین کا گزر کربلا معلی سے ہوا. یہ حسین ابن علی ابن ابی طالب ہے, امیر کائنات کے فرزند. امیر المومنین علیہ السلام کی خصوصیات میں سے خصوصیت یہ ہے کہ انہیں حسین ابن علی جیسا بیٹا عطا ہوا. کائنات کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ, اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وعجل فرجہم. امیر المومنین سے فرمایا تھا یا علی, اے ابو الحسن, آپ کو کچھ ایسی خصوصیات ملی لم یعطا احد من الخلق, مخلوقات میں سے کسی کو ایسی خصوصیت نہیں ملی. اے علی چند فضیلتیں آپ کو ایسی ملی جو تمام مخلوقات میں کسی کو نہیں ملی. اگلا جملہ سنیے, سرکار نے کہا اے علی ایسی خصوصیات مجھ محمد کو بھی نہیں ملی. تحمل کرنے کے لائق ہے, غور و فکر کے لائق ہے. حدیث نہیں سمجھ میں آئی, مولا کائنات نے بھی سوال کیا رسول خدا یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ مجھے کچھ ایسی فضیلتیں ملی جو آپ کو بھی نہیں ملی, تمام مخلوقات کو نہیں ملی. کہا اے علی تمہیں حسن اور حسین جیسا بیٹا عطا ہو جو مجھ محمد کو بھی عطا نہیں. خصائص امام علی علیہ السلام موضوع گفتگو ہے ارباب علم و دانش. گزشتہ مجلس میں بیان کیا تھا کہ امیر المومنین علیہ السلام کی کچھ خصوصیات ہیں جو کسی کو نہیں ملی. علی علیہ السلام کی خصوصیت میں سے خصوصیت یہ ہے کہ پوری کائنات میں یہ واحد جوڑا ہے کہ جس میں شوہر بھی معصوم ہے, زوجہ بھی معصومہ ہے. یہ رشتہ اللہ کی جانب سے اختیار کیا گیا ہے. ربک یخلق ما یشاء و یختار, آیت کی تلاوت کیجیے. تمہارا پروردگار ہے جو چاہتا ہے خلق کرتا ہے اور وہی اختیار کرتا ہے, اسی کا اختیار ہے کہ وہ چنے. ما کان لہم الخیارہ, لوگوں کو کوئی اختیار نہیں ہے. سبحانہ و تعالی عما یشرکون, وہ پروردگار پاک ہے اور بلند ہے اس بری صفت سے جو یہ لوگ شرک کرتے ہیں. کیا مطلب؟ جسے اللہ نے اختیار کر لیا اس کے مقابلے میں کسی اور کو چن لینا, اختیار کر لینا, کہیں بھی بیٹھ کر, چاہے سقیفہ میں ہو یا کہیں, یہ شرک کی مانند. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. گزشتہ مجلس میں امیر کائنات کی ایک خصوصیت ذکر کی تھی. وہ کون سی خصوصیت؟ کہ جس طرح اللہ نے علی علیہ السلام کو اختیار کیا نبی کے بعد وصی خلیفہ, اسی طرح اللہ نے علی کے لیے زہرا کو اختیار کیا. میں گفتگو کا آغاز یہاں سے کر سکتا تھا. یہ مولا کائنات کی خصوصیات جو عالم کے خلقت سے پہلے تھی. ہم نے تو مولا کائنات کی خصوصیات میں ابتدا وہاں سے کی کہ ان کی تزویج شہزادی کونین کے ساتھ ایسی ہے کہ پوری کائنات میں کسی کی ایسی شادی نہیں ہوئی. لیکن یہ موضوع شروع ہو سکتا تھا عالم کی خلقت سے پہلے بھی, اور بات پھر کہاں تک جاتی, لیکن اس طرف اشارہ ہو جائے گا آنے والی مجالس میں. مگر ہم نے جو ذکر کیا تھا بہت جلدی سے چند دقائق میں سن لیجئے گا کہ اللہ نے
جو مختلف روایات پیش کی تھیں. دلائل الامامہ سے ہم حدیث پیش کر رہے تھے کہ اللہ نے اختیار کیا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو شہزادی کونین کے لیے. وہ روایت میں پیش کر چکا، علیکم السلام، میں روایت پیش کر چکا کہ کس طریقے سے چند لوگ آئے تھے، مال دولت کا کہا تھا کہ 100 اونٹ دیں گے، ہم درہم و دینار دیں گے، اپنی دختر سے شادی کر دیجئے، اپنی دختر سے شادی کر دیجئے. تو نبی نے کہا زہرا کی شادی کا اختیار میرے پاس بھی نہیں ہے، اللہ کے پاس. ملک نازل ہوا، جناب جبرائیل نازل ہوئے، کائنات کے نبی نے معجزہ دکھلایا، میں پچھلی مجلس میں پیش کر چکا. جناب جبرائیل نازل ہوئے اور کہا اے رسول خدا، اللہ حکم دے رہا ہے کہ آپ علی کے پاس جائیں، کیونکہ علی کعبے کی مانند ہیں، کعبے تک آیا جاتا. آپ علی کے پاس جائیں اور علی علیہ السلام سے کہیں کہ اللہ کا حکم ہے کہ آپ زہرا سے شادی کریں. میں پیش کر چکا. اب 3 دن تزویج کو گزر گئے، مولا کائنات نے قبول کیا. میں ذکر کر چکا ہوں، بلکہ ایک جملہ اور سن لیجئے گا، گزشتہ مجلس میں ذکر کر چکا ہوں، دوہرا رہا ہوں اس فضیلت کو. امیر کائنات نے کہا میرے پاس فقط 3 چیزیں ہیں، یا تلوار ہے، یا سواری ہے، یا زرہ ہے. تو کہا تلوار کی سواری کی ضرورت اسلام کو ہے، علی کی تلوار کی ضرورت اسلام کو ہے. ما قام دینی ولا استقام، میرا دین، نبی کریم فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ، میرے دین کو اگر استقامت ملی ہے، استقامت جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ سیدھا کھڑا ہو پانا. اگر دین اپنے پیروں پہ کھڑا ہوا تو 2 چیزیں تھیں، یا مال خدیجہ یا علی کی تلوار. یا علی یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. اے ابو الحسن، آپ کی تلوار کی ضرورت دین کو ہے، زرہ بیچ دیجئے. سرکار نے کہا زرہ بیچ دیجئے. یہاں تک حدیث آپ سب نے سنی ہے، ہم نے بھی پڑھی تھی، سنی تھی کہ مولا کائنات نے زرہ بیچی اور اس کے خرچے سے اپنے ولیمے کا تمام معاملات اور شادی کے معاملات حل کیے. لیکن معاملہ یہاں نہیں تھا. جب زرہ بیچنے گئے، بیان کیا میں نے، تو جس نے خریدی دحیہ کلبی، اس نے خریدنے کے بعد علی علیہ السلام کو ہدیہ دے دی. علی علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ کہ رسول سے پوچھے بغیر نہیں لوں گا ہدیہ. کائنات کے نبی کی خدمت میں آئے، کہا اے رسول خدا، دحیہ کلبی زرہ خریدنے کے بعد زرہ بھی واپس دے رہے ہیں، درہم بھی دے رہے ہیں، دینار بھی دے رہے ہیں، قبول نہیں کر رہے، آپ کیا حکم دیتے ہیں، میں کیا کروں؟ کہا اے علی، وہ دحیہ کلبی نہیں ہے، جبرائیل ہے. اللہ نے جناب جبرائیل کے ہاتھوں تمہارے اور زہرا کے عقد کا خرچہ بھیجا ہے تاکہ قیامت تک میری بیٹی فاطمہ کے لیے فخر کا سبب بن جائے. بات یہاں تک پہنچی تھی. اب میں آج کے گفتگو کو آگے بڑھا رہا ہوں، موضوع میں داخل ہو چکا. امیر کائنات کے خصائص، خصوصیات، کوالٹیز، اسپیشل کوالٹیز جسے آپ کہہ سکتے ہیں، جو علی علیہ السلام کے ساتھ خاص ہیں. 3 دن گزرے ہیں تزویج کو، 3 دن تزویج کو گزرے. امیر المومنین اصحاب کے ساتھ مسجد میں بیٹھے. اصحاب رسول کے اصحاب ہیں، مولا کائنات بھی بیٹھے ہیں. بھرے مجمع میں وہ کیفیت طاری ہوئی کہ جناب جبرائیل نازل ہوئے. انس ابن مالک روایت کر رہے ہیں، جناب جبرائیل نازل ہوئے. جناب جبرائیل آئے، کائنات کے نبی نے ہاتھوں کو پھیلایا. بہت توجہ کیجیے گا، ہاتھوں کو پھیلایا گویا کہ جبرائیل کچھ لے کے آئے ہیں. وہ جو وہی لے کے آتا ہے، آج کچھ خاص چیز لے کے آیا. جیسے ہی نبی کریم نے ہاتھوں کو پھیلایا، ایک جنت کا پھل نبی کے ہاتھ پہ آ گیا اور جناب جبرائیل نے حکم دیا، یا رسول اللہ ان اللہ امرک، اللہ نے حکم دیا ہے آپ کو کہ یہ پھل جو جنت سے آیا ہے علی کو دے دیا جائے. جاء بأترجۃ، ایک خاص پھل ہوتا ہے جسے آپ موسمی کہہ سکتے ہیں، نبی کریم کے ہاتھوں پہ ہے. حکم ملا کہ علی علیہ السلام کو دے دیا جائے. مجمع کے سامنے اللہ کے نبی نے علی علیہ السلام کو بلایا. جملہ سنیے حدیث کا، جیسے ہی یہ پھل
علی علیہ السلام کے ہاتھوں پہ رکھا گیا. مولا کائنات نے ہاتھ کو پھیلایا, نبی کریم نے علی علیہ السلام کو جیسا ہی دیا, شاید لوگ سوچ رہے ہوں پتہ نہیں جنت سے آیا ہے نہیں آیا, لیکن حدیث میں ملا جیسا ہی علی علیہ السلام نے ہاتھوں پہ لیا یہ پھل 2 ٹکڑے ہو گیا. پھل علی علیہ السلام کے ہاتھوں پہ آتے ہی 2 ٹکڑے ہوا. 2 ٹکڑے ہونا تھا کہ تمام مجمع نے دیکھا, ایک ٹکڑے پہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی امیر المؤمنین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. سب بڑھ کے غور سے دیکھنے لگے ایک ٹکڑے کو, ارشاد ہوا دوسرے ٹکڑے کو بھی دیکھا جائے. دوسرے ٹکڑے کی جانب جب نگاہ گئی تو لکھا تھا, جملہ سنیے گا اور قافیہ سننے کے بعد محظوظ ہوئیے گا کہ لکھا تھا ہدیۃ من الغالب الطالب الی علی ابن ابی طالب. یا علی, وہ غالب و طالب پروردگار اس کی جانب سے ہدیہ ہے علی ابن ابی طالب کے لیے. لوگ دنیا کے ہدیے پہ فخر کرتے ہیں, جس کے لیے عرش سے ہدیہ آئے اسے علی ابن ابی طالب کہا جائے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. اب یہاں تک پہنچ گئے ہیں تو اب گفتگو کا سلسلہ میں آگے بڑھاؤں گا. ایک طرف کیا لکھا تھا, لا الہ الا اللہ, یاد رکھیے گا اسی پہ گفتگو آگے بڑھے گی. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المؤمنین, ولی اللہ بعد میں, علی امیر المؤمنین. یہاں ٹھہر جائیے گا. پوری کائنات میں اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میں امیر المؤمنین ہوں وہ ملعون ہے. بہت ساری احادیث ہمارے سامنے. امام محمد باقر علیہ السلام, اللہم صلی علی محمد وآل محمد. 5ویں امام, 6ٹھے امام, 7ویں امام. ایک شخص آیا کہنے لگا یا امیر المؤمنین, امام اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے, کہا خبردار ہمیں امیر المؤمنین نہ کہنا. مولا کیا مطلب؟ کہا پوری کائنات میں امیر المؤمنین فقط ایک ہے, وہ ہمارے جد علی ابن ابی طالب. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جو دعویٰ کرے گا کہ امیر المؤمنین ہے ملعون کہلائے گا, ملعون ہوگا. امیر المؤمنین کیوں ہیں میں تشریح ہو سکا تو آنے والی مجالس میں پیش کروں گا, مگر امیر المؤمنین پوری کائنات میں ایک ہے. کچھ لوگوں نے آ کے کسی کو کہہ دیا تھا تو کہا بس آج سے مجھے یہی کہا جائے. اس کے بعد امام نے کہا کہ جس نے اپنا یہ لقب رکھا وہ ملعون تھا یا ولد حرام تھا. جس نے اپنا یہ لقب رکھا امیر المؤمنین, کیونکہ عرش سے اللہ نے علی کے لیے یہ لقب بھیجا. امیر کائنات نے بھی کئی مرتبہ کہا ہے, بھرے مجمع میں بیان کیا ہے کہ تم کہاں سے امیر المومنین ہو گئے, غدیر میں تو تم نے مجھے امیر المومنین کہا تھا. سوال کیا جاتا ہے علی نے بیعت کی یا نہیں کی, ان سے سوال کرو کہ انہوں نے تو غدیر میں بیعت کی تھی علی کی. علی علیہ السلام کی بیعت انہوں نے کی. سنیے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المؤمنین ولی اللہ. ٹھہر جائیے, کتاب الاحتجاج سے بڑی لطیف روایت پیش کرنے جا رہا ہوں, شاید ممبر سے پہلی دفعہ پیش کر رہا ہوں میں. سنیے, توجہ سنیے گا. کمال یہ ہے کہ ایک شخص آیا امام کی خدمت میں, امام جعفر صادق علیہ السلام, اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. کہنے لگا مولا یہ لوگ, ہم نے کچھ روایت سنی مختلف جگہ, یہ لوگ روایت بیان کرتے ہیں کہ جب رسول معراج پر گئے تو رسول نے دیکھا کہ عرش پہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ, درست, محمد رسول اللہ یہ لکھا تھا عرش پر. مولا ایک اور جملہ لکھا تھا عرش پر کہ کوئی صدیق اکبر ہے, یہ عرش پہ لکھا تھا, علی علیہ السلام کا نہیں, کوئی صدیق. فتبسم, امام مسکرائے. اب جملہ تعجب سنیے گا امام کا, کتاب الاحتجاج.
امام نے کہا سبحان اللہ. تعجب دیکھے, سبحان اللہ. اچھا فضیلت سنتا ہے تو سبحان اللہ کہتا ہے, نہیں امام تعجب کے لیے کہہ رہے سبحان اللہ غیروا کل شیء حتی ھذا, سب فضیلتیں بدل دی, یہ والی بھی بدل دی. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد, محمد و آل محمد وعجل. مولا کیا مطلب بدل دی؟ دیکھیں پروپیگنڈا کتنا ہوا. حاکم شام کے دور میں 70 سال 80 سال تک یہ ساری بالکل ویسے ہی فضیلتیں گھڑی گئیں جیسی اہل بیت علیہ السلام کی تھی. پوری ایک تاریخ ہے نا, فضیلتیں گھڑی گئیں. کہا گیا باقاعدہ جو اسی جیسی لے کے آئے گا اسے انعام دیا جائے گا, اس کے خاندان والوں کو نوازا جائے گا. بہت ساری گھڑی گئیں. ایسے میں کوئی جوانی میں مسلمان ہوا ہوتا تو جوانی کے لے آتے. اسی میں چھٹے امام کہتے ہیں اسی میں ایک فضیلت یہ گھڑی گئی کہ کوئی بوڑھوں کا سردار ہے. حسن حسین جوانان جنت کے سردار تھے, تو کوئی جوانی میں اسلام لایا ہوتا تو جوانی کو سردار ہوتا نا. تو اسی میں یہ حدیث بھی گھڑی گئی تھی. میں اس طرف نہیں جا رہا. اب سنیے مولا کائنات کے جس طرح بہت سارے فضائل تھے اتنے گھڑ لیے گئے, کہا بہت ہو گئے, اب بعد والوں کے گھڑے جائیں. یہ تک ہوا اور 70-80 سال یہ سلسلہ جاری رہا. پلٹ کے آئیے چھٹے امام تعجب کر رہے ہیں, ابھی تک تو نہیں بدلی تھی, یہ حدیث بھی بدل ڈالی. اب سنو, رسول معراج پر گئے تو رسول نے عرش پہ کیا دیکھا میں بتلاتا ہوں, یہ وارث رسول بتائے گا. چھٹے امام کہہ رہے ہیں سبحان اللہ غیروا کل شیء حتی ھذا, سب بدل ڈالا, یہ فضیلت بھی بدل ڈالی. سنو, نبی جب معراج پہ گئے تو نبی نے عرش پہ دیکھا, لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی امیر المؤمنین. عرش پہ رسول نے یہ دیکھا. ان اللہ تعالی خلق الکرسی, اللہ نے جب کرسی کو خلق کیا تو کرسی کی بنیادوں پہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی امیر المؤمنین. اللہ نے لوح کو خلق کیا, لوح پہ اللہ نے لکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی امیر المؤمنین. اللہ نے جب سورج کو خلق کیا, سورج پہ لکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی امیر المؤمنین. آگے بڑھیے, ان اللہ تعالی لما خلق اسرافیل, اللہ نے جب حضرت اسرافیل کو خلق کیا پیشانی اسرافیل پہ لکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی امیر المؤمنین. پیشانی اسرافیل علی کی فضیلت سے مزین ہو رہی. یا علی اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل. محسوس کر رہے ہیں امام کو کتنا برا لگا کہ کیسے فضیلت کو موڑ دیا گیا. ایک گھڑی گئی تھی حدیث, امام نے نبی کے خزانے سے بہت ساری حدیثیں بیان کر دی علی کی فضیلت میں. کہا سنو میں بتلاتا ہوں, جب اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو خلق کیا کتب علی جناحہ, جبرائیل علیہ السلام کے پروں پہ لکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی امیر المؤمنین. اس کا مطلب خلقت جبرائیل سے پہلے علی کا ذکر تھا, خلقت اسرافیل سے پہلے علی کا ذکر تھا, خلقت ملائکہ سے پہلے علی کا ذکر تھا, خلقت عرش سے پہلے علی کا ذکر تھا, سورج کی خلقت سے پہلے علی کا ذکر تھا, چاند کی خلقت سے پہلے علی کا ذکر. یا علی. اگلا جملہ سنیے, امام نے کہا لما خلق اللہ تعالی القمر, جب اللہ نے چاند کو خلق کیا تو چاند پہ لکھا, اب بولیے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی امیر المؤمنین. اب جملہ سنیے امام علیہ السلام کا, کہا وَهَذَا السَّوَادُ الَّذِي تَرَوْنَهُ عَلَى الْقَمَرِ, یہ جو سیاہی دیکھتے ہو نا تم چاند پر,
یہ چاند پر جو سیاہی دیکھتے ہو، سیاہ دل والوں کو سیاہی لگتی ہے، علی والوں کو علی کا نام۔ چاند پہ لکھا ہے، دیکھنے والی نگاہیں ہونا چاہیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی امیر المؤمنین ولی اللہ۔ علی علیہ السلام کے خصائص میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ امیر المؤمنین پوری کائنات میں لقب فقط اور فقط علی علیہ السلام کا ہے۔ ایک مرتبہ پیغام لے کے نہیں آیا ہے ملک علی علیہ السلام اور زہرہ مرضیہ کی شادی کا، کئی مرتبہ مختلف انداز سے ملائکہ آتے رہے ہیں۔ یہ کیوں آ رہے ہیں ملائکہ؟ حضرت جبرائیل کا میں نے ذکر پیش کیا کہ جناب جبرائیل آئے تھے، اور جناب جبرائیل جب نازل ہوئے تھے اور کہا یہ ان لوگوں کو بتا دیجئے جو رشتہ لے کے آ رہے ہیں زہرہ مرضیہ کا، ان کو بتا دیجئے اللہ نے قرآن کریم میں کہا ہے مرج البحرین یلتقیان، کہ اللہ نے دو سمندر جاری کیے جو ملاقات کرتے ہیں، کیا انہیں نہیں پتا ایک بحر علی ہے دوسرا بحر زہرا؟ صلوات پڑھ دیں اہل بیت کی ذات پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ اماموں کے امام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام وآل محمد وعجل، امام علیہ السلام کہتے ہیں رسول کریم تشریف فرما ہے، اللہ نے ایک ملک بھیجا، لہو 24 وجوہ، ایک ایسا فرشتہ آیا جس کے 24 چہرے تھے۔ کائنات کے نبی نے کہا میرے بھائی جبرائیل کبھی اس شکل میں آپ کو نہیں دیکھا میں نے۔ جواب آیا میں جبرائیل چھوڑی ہوں، میں محمود ہوں۔ اے ملک محمود کس لیے آنا ہوا؟ کہا میں خاص طور سے پیغام لے کے آیا ہوں اللہ کا کہ زوج نور من نور، ایک نور کو دوسرے نور کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک کر دیں۔ کہا کس نور کی بات کر رہے ہو، کس کے ساتھ؟ رسول سب جانتے ہوئے بھی سوال کر رہے ہیں، اس ملک کی زبانی بھی علی و زہرا کے فضائل سننا چاہ رہے ہیں۔ کہا من علی وفات، علی کا فاطمہ مرضیہ سے رشتہ کر دیجئے، اور یہ رشتہ اللہ 40 روز پہلے عرش پہ کر چکا ہے، عرش پہ ہم خوشیاں منا چکے ہیں۔ جب یہ پیغام دے دیا، اس وجہ سے میں نے یہ روایت سنائی، سنیے، 7ویں امام کہتے ہیں یہ ملک جو ایک خاص شکل کا تھا، رسول کے پاس صرف پیغام لے کے آیا تھا علی علیہ السلام اور جناب سیدہ کے ازدواج کا، یہ ملک جب پلٹا ہے تو نبی نے دیکھا اس کے پروں پہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ صلوات پڑھ دیں اہل بیت کی ذات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ خصائص امام علی علیہ السلام، کائنات کے نبی نے سوال کیا اے محمود، اے ملک یہ تو بتاؤ کب سے لکھا ہوا ہے تمہارے پروں پہ، یہ تمہارے پروں پر یہ جملہ کب سے لکھا ہوا ہے؟ جواب سنیے گا، کہا منذ 220,000 عام قبل ان یخلق آدم، آدم علیہ السلام کی خلقت سے 2,22,000 سال پہلے اللہ نے میرے پر لکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ صلوات پڑھ دیں امیر کائنات کی ذات پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ اندازہ لگا رہے خصائص امام علی علیہ السلام، آدم علیہ السلام کی خلقت سے 2,22,000 سال پہلے یہ ملک کہہ رہا ہے۔ دوسری اور بھی روایات احادیث ہیں، موقع ہوا توفیق ملی تو پیش کی جائیں گی۔ یہ ملک بدل بدل کے کیوں آ رہے ہیں رسول کے در پر؟ ہر ملک کو خوشی ہوتی ہے رسول کے پاس آ کے خوشخبری دینے۔ احادیث ہیں، امام محمد باقر علیہ السلام صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجہ، ملائکہ ہمارے در پہ آنے کو فخر سمجھتے،
ملائکہ ہمارے در پہ آنے کو فخر سمجھتے ہیں. یہی وجہ ہے خود ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کا ذکر کرنے کے لیے مختلف انداز میں ملائکہ آتے رہتے ہیں. کئی روز تک مبارکبادی کا سلسلہ جاری رہا تھا تو ملائکہ فخر محسوس کرتے ہیں. تو کبھی جبرائیل آ رہے ہیں, کبھی محمود آ رہے ہیں, کبھی میکائیل آ رہے ہیں, کبھی اسرافیل آ رہے ہیں. ہر ملک در علی پر آ رہا ہے. کیوں؟ امام نے کہا ان الملائکۃ لتتقرب الی اللہ بمحبت علی ابن ابی طالب. ملائکہ کو اگر اللہ کا قرب حاصل کرنا ہوتا ہے تو علی کا ذکر کرتے. ملائکہ کو اگر اللہ کا قرب حاصل کرنا ہوتا ہے تو ذکر علی کرتے ہیں. محبت علی کے سبب ملائکہ خدا کا قرب حاصل کرتے ہیں. یہاں تک پہنچ گئے تو اب سنیے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المؤمنین ولی اللہ. اپنی انگوٹھی سرکار نے, کتاب اعمالی توسی میں روایت ملی, خصائص امام علی, اپنی انگوٹھی کائنات کے نبی نے امیر کائنات کو بلا کے دی اور کہا ابو الحسن نقاش کے پاس جائیے جو نقش کرتا ہے, اس سے کہیے اس انگوٹھی پہ لکھ دے محمد ابن عبداللہ, محمد ابن عبداللہ, عبداللہ کے بیٹے محمد. صلوات پڑھ دے نبی کی ذات پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. محمد ابن عبداللہ اس انگوٹھی پر لکھوا کے لے آئیے. امیر کائنات نے انگوٹھی لی, نقاش کے پاس گئے, نقش کرنے والے کے پاس, کہا دیکھو یہ رسول خدا کی انگوٹھی ہے, ان کا حکم ہے کہ اس انگوٹھی پر نقش کرو لا الہ الا اللہ. نہیں, نقش کیا کرنا ہے؟ فقط ایک جملہ. اب سنیے وہ کیا جملہ تھا؟ محمد ابن عبداللہ, محمد ابن عبداللہ. نقاش نے کہا ٹھیک ہے آپ کل آ کے لے لیجئے گا. امیر کائنات نے انگوٹھی دے دی. اگلے دن جب گئے کہا لکھ لیا؟ کہا ہاں لکھ لیا. جب انگوٹھی لی امیر المومنین علیہ السلام نے تو لکھا تھا محمد رسول اللہ. امیر المومنین نے کہا میں نے یہ تو نہیں کہا تھا, یہ نہیں کہا تھا کہ محمد رسول اللہ لکھو. کہا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, آپ نے یہ کہا تھا محمد ابن عبداللہ یہ لکھو, محمد ابن عبداللہ. میں وہی لکھ رہا تھا لیکن نہیں معلوم کس طرح محمد الرسول اللہ لکھ دیا, نہیں علم, میں معافی چاہتا ہوں. امیر المومنین نے انگوٹھی لی, کائنات کے نبی کی خدمت میں آئے, کہا میں نے حکم دیا تھا اسے کہ محمد ابن عبداللہ لکھنا ہے لیکن اس نے لکھ دیا محمد رسول اللہ. رسول خدا کیا کیا جائے؟ کہا کوئی بات نہیں علی, انا محمد ابن عبداللہ, میں محمد ابن عبداللہ ہوں اور میں محمد رسول اللہ ہوں, کوئی بات نہیں. لاؤ انگوٹھی دو. فتختم, کائنات کے نبی نے انگوٹھی پہنی. فلما اصبح, جب صبح اٹھے تو انگوٹھی دوبارہ دیکھ رہے ہیں, انگوٹھی دیکھ رہے ہیں. یا علی انگوٹھی دیکھ رہے ہیں تو حیران و پریشان بیٹھے ہیں. کیوں حیران و پریشان بیٹھے ہیں؟ نبی کی حیران و پریشانی عرش سے دیکھی جبرائیل نے. جناب جبرائیل نازل ہوئے, اے رسول خدا کیوں حیران و پریشان ہے؟ اے میرے بھائی جبرائیل, میں نے لکھوایا تھا محمد ابن عبداللہ, اس پہ لکھ دیا گیا محمد الرسول اللہ, لیکن جب میں صبح اٹھا اب دیکھ رہا ہوں تو نیچے لکھا ہے علی ولی اللہ. اے رسول خدا, اللہ کہہ رہا ہے ما اردتا کتبتا وما اردنا کتبنا, جو آپ نے چاہا آپ نے لکھوا لیا, جو ہم نے چاہا ہم نے لکھا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. چاہت ہے خدا کی کہ جہاں محمد کا نام آئے وہاں محمد کے وسیع کا نام, اللہ کی جانب سے. آپ اندازہ لگائیں مولا کائنات, کہیں کسی بڑی شخصیت کی طرف سے کوئی ایک ہدیہ مل جائے تو انسان فخر کرنے لگتا ہے, مگر علی علیہ السلام کا تواضع, انکساری, یہ مومن کو سیکھنا ہے. تواضع, انکساری, اللہ کی جانب سے ہدیے آئے جا رہے ہیں. علی کے اخلاق میں ذرہ برابر بھی کمی نہ آئی,
تواضع انکساری میں ذرہ برابر بھی کمی نہ آئی. ہاں فخر کیا ہے، وہاں فخر کیا جہاں فضائل کا انکار ہو رہا تھا. فخر کیا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا ہے، بھرے مجمع میں بیان کیا ہے، اور باقاعدہ اقرار لے کے بیان کیا ہے. یہ بتاؤ کہ اللہ کی جانب سے ہدیہ تمہارے لیے آیا تھا یا میرے لیے آیا تھا؟ کئی سارے فضائل بھرے مجمع میں بیان کیے ہیں، پوچھے ہیں، کوئی کیسے انکار کر سکتا تھا؟ کیونکہ مجمع بہت بڑا تھا، سب جانتے تھے علی کے لیے آئے. کہا نہیں نہیں ابو الحسن آپ کے لیے آیا. تو کہا جب میرے لیے اللہ کی جانب سے ہدیہ آیا، مجھے اللہ نے کہا کہ علی وصی رسول اللہ، تو پھر علی کی جگہ کیوں آ رہے ہو؟ صلوات پڑھنے اہل بیت کی ذات پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. ایک جملے میں بہت سارے اعتراضات کا جواب دے رہا ہوں. وہ جملہ یہ کہ اگر کوئی یہ کہے کہ 25 سال علی علیہ السلام خاموش رہے، نہیں خاموش نہیں رہے ہیں، تلوار نہیں نکالی ہے. ورنہ علی علیہ السلام نے ہر جگہ جہاں موقع ملا ہے اپنا دفاع کیا ہے. علی علیہ السلام نے بھی اور امام علیہ السلام کے اصحاب نے بھی، جو باوفا اصحاب تھے، انہوں نے جہاں جہاں موقع ملا، کبھی بھرے مجمع میں موقع ملا، کوئی جمعے کا خطبہ دے رہا تھا، کھڑے ہو کے علی علیہ السلام کے فضائل بیان کرنے لگا مجمع سے ایک شخص، کہ تم یہاں کہاں آ گئے؟ علی علیہ السلام کے لیے اللہ نے یہ آیت اتاری، یہ فضیلتیں اتاری. کیا تم لوگوں نے بیعت نہیں کی تھی غدیر میں؟ کیا تم نے نہیں کہا تھا بخن بخن یا ابن ابی تراب لقد اصبحت مولائی و مولا کل مؤمن و مؤمنہ؟ اے ابا تراب آپ کے لیے بشارت، خوشخبری. واہ واہ. بخن کا ایک ترجمہ یہ بھی ہے شاباش، آج سے آپ میرے بھی مولا ہو گئے، ہر مؤمن اور مؤمنہ کے بھی مولا ہو گئے. خود ہی اپنے آپ کو مؤمن اور مؤمنہ سے الگ کر دی. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. یہ کسی کے لیے نہیں آیا. ولی اللہ، میں آگے بڑھ گیا، علی امیر المومنین، علی ولی اللہ، کسی کے لیے نہیں آیا. اصحاب رسول میں حتی صحیح الترمذی، کتاب صحیح الترمذی، سنن ترمذی، اس میں عجیب حدیث لکھی. حدیث کا ترجمہ بھی عجیب ہے جو کیا گیا. حدیث یہ ہے کائنات کے نبی اصحاب کی جانب متوجہ ہوئے اور کہا ما تريدون من علی، ارے علی سے چاہتے کیا ہو، کیوں اتنا حسد رکھتے ہو؟ انہ منی وانا من، میں علی سے ہوں، علی مجھ سے ہیں. یا علی یا علی. بات یہاں تمام نہیں ہوئی. کچھ شارحین نے لکھ دیا، مخالف نے، شرح کرنے والوں نے لکھ دیا نہیں نہیں یہ کچھ اہل تشیع علی کی خصوصیت بیان کرتے ہیں کہ علی کے ساتھ خاص ہے. نہیں، فلاں ابن فلاں کو بھی کبھی ایک دفعہ نبی نے کہا تھا اکیلے میں کہ یہ مجھ سے ہے، میں اس سے ہوں. ٹھیک ہے مان لی، کہہ دیا تھا. اچھا آگے اگلے جملے کی کوئی تشریح پیش نہیں کی گئی. وہ کیا جملہ تھا؟ انہ ولی کل مؤمن بعدی، میرے بعد آنے والے ہر مومن کے ولی علی ہے. یہاں کوئی بندہ ایسا نہ ملا جس کے بارے میں نبی نے کہا ہو تو ترجمے میں لکھ دیا میرے بعد آنے والے مومنوں کے دوست علی ہیں. گویا کہ نبی، ایک جملہ کہہ دوں آپ حضرات کی سماعتوں کو دیکھتے ہوئے، گویا کہ نبی غدیر میں اتنے بڑے مجمع کو جمع کر کے مائی بیسٹ فرینڈ کا ایسے سنا رہے. صلوات پڑھنے محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد. میں اس حدیث کو سمجھاؤں گا، سنیے گا. میرے بعد آنے والے کے دوست علی ہیں. اگر دوست بھی مان لیتے نا تو نہ جمل ہوتی نہ صفین ہوتی. دوست بھی نہ مانا، دوست بھی مان لیتے تو نہ جمل ہوتی نہ صفین ہوتی. ٹھہریے گا، سنن الترمذی کا میں نے حوالہ دیا، آپ دیکھ لیجئے گا، جا کے چیک کر لیجئے گا، حدیث نمبر بھی جا کے. سنن الترمذی انہ ولی کل مؤمن بعدی، میرے بعد آنے والے ہر مومن کے ولی علی ہیں. ایک جملہ یہ سنیے، جا کے مسلمانوں سے کہیں ولی کے معنی جو بھی لے لو، تم جو بھی لے لو، تم ولی ہی بول دو علی کو.
بھائی دوست لو جو بھی لو، لیکن عربی میں تو ولی ہے تو علی ولی اللہ تو سب کے لیے ہوگا. یا علی، اب حدیث میں دکھا دیا علی ولی اللہ. اب آؤ قرآن کی جانب آؤ تو پروردگار کہہ رہا ہے انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی اللہ، ورسولہ، اس کا رسول، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور وہ ولی ہے جو ایمان لایا اور رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دیتا ہے. اس کا مطلب علی علیہ السلام نے رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دی تو ولایت کی آیت نازل ہوئی. اور کوئی کہتا ہے لقد تصدقت ب40 خاتم وکنت راکع، میں نے تو 40 انگوٹھیاں دے ڈالی، میں رکوع کے حالت میں تھا. لینزل فی ما نزل فی حق علی، تاکہ وہی ولی والی آیت نازل ہو جائے جو علی کے بارے میں نازل ہوئی. ارے حضور، اگر ولی کا معنی دوست تھا تو آیت کے منتظر کیوں تھے؟ ماں نزل، کوئی آیت نازل نہ ہوئی، تعریف میں مذمت میں ہوئی ہے ویل للمصلین، ہلاکت ہو ایسے نمازیوں کے لیے جو ریاکاری کرتے. ذکر علی بھی کیجئے ذکر نبی کے ساتھ، ورنہ کھلا فریب ہے یہ زندگی کے ساتھ. حیدر کی ہم سری میں جو فیاض بن گئے، ارے ان کی نماز بھی گئی انگشتری کے. انہو ولی کل مؤمن. بعدی خصائص امام علی علیہ السلام. موضوع گفتگو سنن الترمذی، صحاح ستہ، جانتے ہیں نا صحاح ستہ؟ ان میں سے صحاح الستہ، صحاح یعنی صحیح کتابیں، ستہ یعنی 6 صحیح کتابیں. یہ بھی مکتب تشیع کی مخالفت میں 6 نام لے لیے، کیونکہ مکتب تشیع کی کتب اربعہ تھی تو کہا دیکھو تمہاری 4 ہیں، ہم 6 بنائیں گے. لیکن 6 ملا کر بھی ان 4 میں سے ایک کی آدھی کے برابر بھی نہیں. ایک جملہ سن لیجیے گا، میں بات کو واضح کر دوں. 16,199 احادیث الکافی میں موجود ہیں، تقریباً 16,199. مکتب تشیع کی 4 بنیادی کتابیں، اس کے علاوہ بہت ساری سینکڑوں کتابیں، اصول اربعہ علماء کرام جانتے ہیں. 4 بنیادی کتابیں، الکافی، استبصار، من لا يحضره الفقیہ، اور تہذیب الاحکام. یہ 4 بنیادی کتابیں. ان کے مقابلے میں کہا کہ اچھا تمہاری 4 ہیں، ہم 6 بنائیں گے. 6 بنا ڈالی. 4 میں ایک میں 16,199 احادیث ہیں. اب ان 6 کی 6 کتابوں کی حدیثوں کو ملایا جائے، ریپیٹیشن ہٹا دی جائے، کیونکہ ایک حدیث پوری سلسلہ سند کے ساتھ، ریپیٹیشن کے ساتھ 30 مرتبہ بھی نقل ہوئی ہے. اس ریپیٹیشن کو ہٹا دیا جائے تو مشکل سے 5-6 ہزار بنتی ہیں. ہمارے یہاں 4 میں سے ایک 16,199 احادیث اہل بیت علیہ السلام نے جو خزانہ دیا ہے اپنے چاہنے والوں کو، یہ دنیا میں نہیں ملے گا. ان 6 کتابوں میں سے ایک ہے سنن الترمذی. اب واضح ہو گئی بات. سنن الترمذی میں حدیث کیا لکھی جو آج آپ یاد کر کے چلے جائیں گے. کائنات کے نبی نے کہا علی سے چاہتے کیا ہو؟ انہو منی وانا من، میں علی سے ہوں، علی مجھ سے ہیں. انہو ولی کل مؤمن بعدی، علی میرے بعد آنے والے ہر مومن کے ولی ہیں. ہم لفظ ولی ہی کر دے رہے ہیں. آپ نے دوست ترجمہ کی، اچھا چلے آج سے ہم ولی کا معنی دوست کر لیتے ہیں. ہم نے مطالعہ شروع کیا صحیح بخاری کا، صحیح مسلم کا. روایت ملی، طویل روایت ہے، میں چند جملے پیش کر رہا ہوں. روایت میں یہ کہ دوسری خلافت کا دور ہے، مولا کائنات اور ابن عباس آئے ہیں. آنے کے بعد اعتراض کیا. کس بات پہ اعتراض کیا؟ دوسری خلاف بخاری کی بات کر رہا ہوں. اعتراض کیا. جب اعتراض کیا تو یہاں سے کہا گیا دیکھو پہلے بھی تم اعتراض کرنے آ گئے تھے، اور میری جگہ جو تھے یعنی حضرت، انہوں نے کہا تھا منبر پہ جا کے کہ انا ولی رسول اللہ. کاش کے بات واضح ہو جائے، انا ولی رسول اللہ، میں رسول کا ولی ہوں، رسول خدا کا ولی ہوں. یہ میں ولی کا ترجمہ ولی کر رہا ہوں. تو ہم نے سوچا اب یہاں دوست کا ترجمہ کیا ہوگا، مگر جب ترجمے میں دیکھا تو لکھا تھا میں رسول کا خلیفہ ہوں.
اور پھر اس کے بعد جن کے مقابلے میں علی علیہ السلام آئے، کہا اور میں بھی یہی کہتا ہوں کہ میں رسول کا بھی ولی اور ان کے بعد والے کا بھی ولی. اب ہم نے کہا شاید لکھا ہوگا میں رسول کا دوست اور ان کے بعد والے کا دوست، لیکن ترجمہ لکھا تھا جانشین. تو اس کا مطلب جب نبی علی کے لیے کہیں تو ولی دوست کے معنی میں آتا ہے، اور اگر کسی اور کے لیے کوئی استعمال کرے تو خلیفہ و جانشین کا مطلب ہو جاتا ہے. تو مطلب لفظ ولی میں نہیں ہے، مشکل آپ کے دل میں ہے. لفظ ولی خلیفہ کے معنی میں ہے، جانشین کے معنی میں، اور جس معنی میں بھی آپ لے آئیں، اس وقت کے شعراء نے جو اشعار پڑھے ہیں کہ علی کو ولی و سرپرست بنا دیا، تو اشعار اس بات کی دلیل ہے کہ علی علیہ السلام کے لیے جو لفظ استعمال کیا، اصحاب میں سے بھی کسی نے نہیں کہا کہ علی تو آج سے دوست بن گئے. سب کے سب مومن، منافق، مخالف، سب نے ان اشعار کو جو لکھا، جو غدیر کے اشعار، غدیر کے بعد خطبے کو اشعار میں ڈھالا گیا، لفظ ولی سرپرست کے ہی معنی میں تھا. لیکن اگر حدیث بھی غور سے سن لیتے، بات یہاں تمام کرنے جا رہا ہوں، من کنتو مولا فعلی مولا فہذا علی مولا، تو آپ نے اگر نبی کو دوست مانا تو ٹھیک، میں نے بیان کیا دوست بھی نہیں مانا. اب مرحوم علامہ طالب جوہری رحمت اللہ علیہ کو یہ جملہ ہدیہ کر رہا ہوں. یہ بات پہنچ گئی تو بس بات تمام کر رہا ہوں، کمال ہو جائے گا اگر یہ بات پہنچ گئی. کہا جب یہ جتنے ولی کے معنی دوست لے رہے ہیں، جتنے نکاح پڑھانے جاتے ہیں، تو کہتے ہیں خاتون کے ولی کا نام بتاؤ. تو جو ولی کا معنی دوست لے رہے ہیں وہ کیا کریں گے؟ علی ولی اللہ یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. کتنے ایسے لوگ دیکھے جو ان باتوں کو دیکھ کر خاص طور سے دائرہ تشیع میں داخل ہو گئے کہ ہمیں نہیں پتا تھا، ہم نے ترجمہ پڑھا تھا، لیکن اب تو بڑا آسان دور آ گیا نا کہ عربی کا ترجمہ ہو سکتا ہے. تو پتا چلا ہمارے بزرگوں نے کتنی ڈنڈیاں ماری. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی امیر المؤمنین. کائنات کے نبی نے وہ فضائل بیان کیے علی علیہ السلام کے مجمع میں، وہ فضائل بیان کیے کہ کچھ لوگوں سے برداشت ہو سکے اور کافی سے برداشت نہیں ہو سکے. یہ بھی اس وقت کی بات ہے جب سرکار نے کہا، کئی مرتبہ فضائل بیان کرنے کے بعد کہا، کیا کہا؟ لولا ما اخافو فیکا ما قالت النصارى فی عیسیٰ. اے علی، اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ آپ کے بارے میں اس امت کے کچھ لوگ وہی کہیں گے جو عیسیٰ کے بارے میں ان کی قوم والوں نے کہا، یعنی خدا مان لیا تھا، اگر یہ خوف نہ ہوتا لَقُلْتُ فِيكَ مَقَالًا لَا تَمُرُّ بِمَلَئٍ مِّنَ النَّاسِ إِلَّا يَأْتُونَ وَيَأْخُذُونَ التُّرَابَ مِن تَحْتِ قَدَمَيْكَ وَيَسْتَشْفُونَ. اے علی، اتنے فضائل بیان کرتا، آپ کے اتنے فضائل بیان کرتا، جس جگہ سے گزر جاتے لوگ آتے، قدموں کی خاک اڑاتے، اپنے لیے شفا بنا لے. یا علی، فضائل بیان کیے نبی نے. میرا ایک سوال ہے تمام مجمع سے، بات یہاں میں نے تمام کی. نبی نے کہا اتنے فضائل بیان کرتا، کیے نہیں کیے نا، اس کا مطلب نہیں کیے تو اتنے ہیں، نہیں کیے تو اتنے ہیں، اپنوں میں بتائے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سامنے والے کی ذہنیت دیکھتے ہوئے فضیلت علی کو ضائع نہ کیا جائے. مومنین کے مجمع میں بیان کیا، کائنات کے نبی نے بیان نہیں کیے. کیا مقصر ہو گئے نبی؟ کیوں بیان نہیں کیے؟ بیان نہیں کیے، نعوذ باللہ کمی کر رہے ہیں. بیان کر سکتے تھے، نہیں کیے. کیوں نہیں کیے؟ ظرف دیکھا جاتا ہے.
پاک صاف دودھ اگر گندے ظرف میں ڈال دیا جائے، لہذا آپ پریشان نہ ہو، جہاں قبول کیا جائے فضائل کو وہاں بیان کیا جائے، ورنہ نہ کیا جائے۔ جس کے دل میں علی کی فضیلت سمانے والی ہوگی، اللہ جس سے محبت کرے گا اس کے دل میں فضیلت علی کے نور کو ڈال دے گا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کائنات کے نبی نے مسلسل علی علیہ السلام کے فضائل بیان کیے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے نبی کریم کے کنا اذا احمر الباس، سجات علی علیہ السلام، کوئی ثانی نہیں، تمام مسلمان مانتے ہیں وہ علی۔ آخری جملہ پیش کر رہا ہوں، وہ علی کہہ رہے ہیں کنا اذا احمر الباس اتقینا برسول اللہ، جب جنگ اپنی شدت پر ہوتی، انتہائی مشکل وقت آتا جنگ میں، تو ہم رسول کی پناہ میں آتے تھے۔ علی رسول کی پناہ میں آتے تھے اور کچھ لوگ رسول کو چھوڑ کے جاتے۔ فرق ہے نا، منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ۔ آل عمران، سورہ آل عمران، ارشاد پروردگار ہوا تم ہی لوگوں میں سے، اے نبی کے ساتھ رہنے والوں، تم ہی لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو دنیا طلب کر رہے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو آخرت طلب کر رہے ہیں۔ یہ تو فرق ہے نا، قرآن کریم نے رکھا۔ تو امیر کائنات کہہ رہے کنا اذا احمر الباس اتقینا برسول اللہ، ہم رسول کی پناہ میں آتے تھے۔ وکانا اقرب الناس الی العدو، دشمن سے سب سے نزدیک تر رسول ہوا کرتے تھے۔ یہ ایسا لیڈر نہیں کہ لوگوں کو آگے چھوڑ کے بھاگ جائے، رسول سب سے نزدیک تر ہوتے تھے۔ رسول کی پناہ میں علی علیہ السلام ہوتے تھے۔ عشق رسول کی انتہا ہے۔ مولا کائنات نے زندگی بھر کائنات کے نبی کو یاد کیا، یہاں تک کہ احادیث میں جملہ عجیب ملا نہج البلاغہ میں کہ رسول کریم پر گریہ کر رہے تھے۔ کب؟ جب شہزادی کونین رخصت ہوں گے۔ اللہ نے جس زہرا کو علی کے لیے اختیار کیا تھا، وہ زہرہ مرضیہ جب رخصت ہوئی ہیں تو بہت بڑا صدمہ تھا، بہت بڑا صدمہ تھا۔ شہزادی کونین کی شہادت کے بعد علی علیہ السلام نے ساری زندگی گزاری، آخری عمر میں بھی روتے ہوئے کہتے تھے آج تک ہم فاطمہ کی غم میں۔ جناب سیدہ کو جب سپرد خاک کرنے آئے تھے تو رسول کی طرف متوجہ ہوئے، کہا یا رسول اللہ قل صبری، علی کا صبر اب جواب دے گیا ہے۔ اما حزنی فسرمد، جہاں تک میرے غم کی بات ہے یہ اب ہمیشہ علی کے ساتھ جڑا رہے گا۔ اے رسول خدا، میں نے اس سے بڑا غم سہ لیا، ارے میں نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے سپرد خاک کیا تھا۔ اے رسول خدا، بہت بڑا غم ہے، لیکن علی وعدہ کرتا ہے جب تک زندہ رہے گا راتوں کو جاگ کر آپ کی بیٹی پہ گریہ کرے گا۔ 30 سال علی نے ہر رات زہرا پہ گریہ کیا ہے۔ علی پہ جب مشکل آتی ہے قبر رسول پہ آ جاتے ہیں۔ 28 رجب علی کے بیٹے حسین پہ مشکل آئی، قبر رسول پہ آ گیا۔ اے میرے نانا، وہ مدینہ جو آپ کا مدینہ تھا مجھے بے وطن کر کے مدینے سے نکالا جا رہا ہے۔ اجرکم علی الزہراء اجرکم علی اللہ، حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں، قبر رسول پر آئے، اپنے آپ کو قبر پہ گرا لیا، کہنے لگے نانا جی کرتا ہے قبر پھٹے، اور جیسے بچپن میں آپ کے سینے پہ سویا کرتے
اجرکم علی اللہ اجرکم علی الزہراء. حسین قبر رسول پر گریہ کر رہے ہیں. کچھ دیر کو آنکھ بند ہوئی. اب جو آنکھ کھلی امام نے کہا رسول نے حکم دیا ہے کہ حسین رخت سفر باندھے گا. ارباب اعضاء مقاتل میں لکھا رسول کی قبر سے جب رخصت ہوئے تو ماں کی قبر پہ آنے کا عالم یہ تھا کہ حسین گھٹنیوں کے بل چل کے جا رہے ہیں جیسے کوئی بچہ ماں کے پاس جائے. اجرکم علی اللہ اجرکم علی الزہراء. اے اماں حسین آخری رخصت کو آیا ہے. اے اماں اب حسین مدینہ پلٹ کے نہ آ سکے گا. عجب نہیں قبر زہرا سے صدا آئی ہو بیٹا حسین. ارے ماں زہرا تیرے ساتھ ساتھ رہے گی. ارے ماں تو اس وقت بھی ساتھ رہے گی جب انبیاء چہرے کو پھیر لیں گے, جب اوصیاء چہرے کو پھیر لیں گے. ہاں ایک ماں فریاد کر رہی ہوگی میرا حسین جسے چکیاں پیس کر زہرا نے. اجرکم علی اللہ اجرکم علی الزہراء. مدینے سے حسین رخصت ہو رہے ہیں. اہل حرم کو رخصتی کا حکم مل چکا. عماریاں تیار ہو رہی ہے. مقاتل میں ملا ایک ایک بی بی کا نام لکھا ہے جانے والوں میں, مگر ارباب اعضاء حسین کی ایک بیٹی جسے فاطمہ صغریٰ مقتل میں ملا. میں نے مرجع دینی سے سنا جو کہتے ہیں معتبر روایات میں ملا جب فاطمہ صغریٰ نے پوچھا کہ بابا کیا میرا نام جانے والوں میں نہیں ہے, جواب دیا بیٹی تو ماں زہرا کے چہرے سے شباہت رکھتی ہے. حسین کو یہ کیسے برداشت ہو شبیہ زہرا بازاروں میں پھرو. ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں مولا حسین. ارے ثانی زہرا کوفہ سے شام چادر کا سوال کر رہے. اجرکم علی اللہ اجرکم علی الزہراء. مقاتل میں ملا زہرا کی بیٹی نے حسین کی بات پر صبر کر لیا. سب رخصت ہونے لگے. ایک مرتبہ جناب صغریٰ نے کہا میں اپنے بھائی علی اصغر کا بوسہ علی اصغر کو آغوش میں لیا جناب صغریٰ نے. اب ارباب اعضاء مادر علی اصغر کی آگے بڑھی مگر اصغر نہیں آ رہے. جو آگے بڑھ رہا ہے صغریٰ کی آغوش اصغر نہیں چھوڑ رہے. یہاں تک کہ ملا حسین آگے بڑھے اصغر آغوش صغریٰ میں ہے. ایک مرتبہ زہرا کا لال اپنے لخت جگر کے نزدیک گیا, کان میں ایک جملہ کہا. اصغر ہمک کے حسین کی آغوش میں آ گئے. نہیں معلوم یہ کیا جملہ کہا تھا لیکن اس کا جواب اس وقت ملا جب رخصت آخر کے بعد حسین خیمے میں آئے. ارے علی اصغر کو دے دو شاید پانی پلا کے لاؤں. مگر ارباب اعضاء جب امام حسین ابا کے دامن میں چھپائے اصغر کو لائے تو ماں نے دیکھا چھدا ہوا گلا تو سمجھ آیا حسین نے کہا تھا بیٹا علی اصغر. ارے شہدائے کربلا میں تمہارا نام
ألا لعنة الله على الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم عجل لوليك الفرج وجعلناها من أنصاره. مات بحسين.